یہ بازنیہ کے متعلق سوال ہے کہ بازنیہ میں مسلمانوں کی جو حالی تباہی ہوئی ہے، اس کا قرآنی ارشاد وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا سے کوئی تعلق ہے؟ یہ جو تمام عالم میں واقعات رونما ہو رہے ہیں عجیب و غریب اور ایک ہنگامہ برپا ہے، اس کا تعلق ہے، اور باسنیہ اس کا ایک جز ہے، اور یہ سارے جز مل کے ایک نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب تک وہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جگسا پزل کے الگ الگ پڑے ہوئے پیسز ہیں۔ جب یہ نتیجہ ظاہر ہوگا تب سمجھ آئے گی کہ بوسنیا نے اس میں کیا کردار ادا کیا، فلاں چیز نے کیا کردار ادا کیا۔ اب پچھلی جنگ کے اس پس منظر میں جو واقعات ہو رہے تھے، جب ہو رہے تھے اس وقت اس کو کسی نے بھی جنگ سے نہیں ملایا۔ بڑے سے بڑے دانشور جو سیاست کے چوٹی کے ماہرین تھے، اپنے اپنی سیاست کا فہم رکھنے والے تھے، ان کے سامنے ایک سالٹری واقعہ وہاں ہوا، ایک سالٹری واقعہ وہاں ہوا۔ جب جنگ عظیم ہو گئی تب پتہ چلا کہ ان واقعات کے اندر ربط تھا، وہ محرکات تھے بہت سی باتوں کی نشاندہی بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح جنگ عظیم اولیٰ میں بھی یہی واقعہ ہوا ہے، مختلف واقعات رونما ہو رہے تھے لیکن لوگوں کے علم میں نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ جب وہ تصویر بن کے ابھری ہے تو پھر پتہ چلا۔ اس پہلو سے بوسنیا کو اکیلے واقعہ کے طور پر ما كنا معذبین کی آیت کے تابع بیان کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نئے دور کے لیے ایک امام بھیجا، اس کا زور صرف بوسنیا پر ہی ٹوٹنا تھا۔ ان بیچاروں کو تو زیادہ پتہ بھی نہیں تھا دین کا، وہ تو مجبور تھے کام سے دائرے میں گرے ہوئے، اس لیے اس پہلو سے جائز نہیں۔ مگر ایک اور پہلو اس میں ہے جو بالکل مختلف پہلو ہے، وہ ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک بڑی مصیبت میں سے گزرنا پڑے مگر اس کے نتائج اچھے نکلیں۔ اس پہلو سے بوسنیا کے مسلمانوں کے خوش آئند مستقبل کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس بہت ہی خطرناک دردناک دور میں سے گزر کر کیا بہتر مستقبل کے کوئی آثار افق پر ظاہر ہوئے ہیں، اور کیا اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے؟ میرے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ تو ان کو یہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام سے تعلق قائم ہوا اور بڑی وسیع تعداد میں کہا، اور تقریباً ہر علاقے میں وہاں مقامی جماعتوں کے لیے یورپ میں مواد تیار ہو چکا ہے، جو جب واپس جائیں گے تو اپنے اپنے شہر اپنے اپنے قصبے میں مقامی جماعتیں بنائیں گے، ابھی سے اس کی تربیت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ دوسرا ایک عمومی احسان یہ ہے اس مصیبت سے نکلنے کے بعد، جیسے انسان اشکشوئی کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ قوموں کی اشکشوئی کرتا ہے۔ ان میں عموماً اسلام سے محبت ابھری ہے، وہ آئیڈینٹی، وہ اپنی شخصیت جس کا تصور کھو چکے تھے، بڑی طاقت کے ساتھ واپس اس کی طرف آئے ہیں، اور نئی نسلوں میں بالکل بے تعلقی تھی اسلام سے، اب یہ شعور بن کے ابھرا ہے۔ یہ فوائد ہیں، اور نقصان کے پہلو یہ ہیں کہ پہلے غیر معین حیثیت سے اسلام کے نام کے پیچھے ایک بے راہروی کی زندگی بسر کر رہے تھے لوگ، لیکن اب یورپ میں ایکسپوجر کے نتیجے میں بعض ان میں سے عیسائی ہوئے ہیں، اور بعض مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر وہ جو نسبتاً سادہ بے عمل زندگی تھی اس میں بدعملی کے رنگ بھر گئے ہیں اب، اور مغربی معاشرہ کے گم لے کر واپس اپنے ملک میں جائیں گے، وہاں ایک پولرائزیشن ہوگی۔ تو یہ خطرناک پہلو بھی ہیں، اور ہر دور کی تبدیلی میں کچھ نہ کچھ انسان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ فرمائیے۔ ظہور مہدی آخر زمان